أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے سبق کی ہماری دو آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو، یعنی غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں تلاوت قرآن سے متعلق دو حکم مذکور ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو غور سے سنو، نمبر 2 قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ غور سے سننے اور خاموش رہنے سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا موقع ملے گا جس سے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور اگر سمجھ نہ بھی آئے تو کم از کم سننے کا ثواب تو حاصل ہو ہی جائے گا، اور اللہ کے کلام کی تعظیم کی برکت سے اس کی رحمت بھی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم کے ساتھ ساتھ آپس میں متحد رہنے اور باہمی نزاع سے رکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نیز باہمی نزاع کے دو بڑے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپس کے اختلاف سے تمہاری قوت منتشر ہو جائے گی جس کا لازمی نتیجہ پست ہمتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارا وہ رعب جاتا رہے گا جو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ذرے جب بکھر جاتے ہیں تو انہیں ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی اڑا دیتا ہے۔ اس آیت میں گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ جو اہم بات فرمائی کہ آپس میں جھگڑا مت کرو، چاہے یہ گھر کی سطح پر ہو، محلے کی سطح پر ہو، قوم کی سطح پر ہو، جہاں بھی باہمی جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپس میں دلوں کے اندر جب رنجشیں آتی ہیں تو پھر اس گھر کا رعب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ذرے ہوتے ہیں تو ذروں کو بکھرنے میں وقت نہیں لگتا، ایک ہوا کے جھونکے سے ذرے بکھر جاتے ہیں۔ اور آج ہماری جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری ناکامی کا ہر جگہ کہ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یقیناً رزق انسان کو ایسا ہی تلاش کرتا ہے جیسا کہ اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اے انسان، جس رزق کے پیچھے تو نہ حلال کو دیکھتا نہ حرام کو سمجھتا اور ہر وقت دوڑ میں لگا ہوا ہے، جبکہ یہ رزق تجھے ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے موت تجھے تلاش کرتی ہے، اور جس طرح موت کا وقت مقرر ہے کہ وہ آ کے رہے گی، ایسے ہی جو رب کریم نے رزق لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اس کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوشش کرنا ضروری ہے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، باقی شرعی حدود سے نکل کر اور پھر نہ رات اور نہ دن نہ دوسروں کے حقوق کی پرواہ، نہ حلال اور حرام کی جو ہے وہ فکر کریں اور اس میں لگا رہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ موت کی تلاش میں نہیں رہتا بلکہ موت خود بخود آ جاتی ہے، اسی طرح رزق کی تلاش میں بھی وہ اس طرح سرگردہ نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے۔ اللہ نے انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، لہذا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے۔ دوسری روایت ہے، فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، برد باری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔
یعنی یہ ایک انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہر چیز میں بس جلدی جلدی ہوتی ہے کہ بس کسی یہ ہو جائے یہ ہو جائے. فرمایا کہ جلد بازی مت کرو، بردباری کے ساتھ. مثلا جماعت کھڑی ہے، اب وضو کر رہے ہیں، اب تیزی کے ساتھ وضو شروع کر کے بھاگ رہے ہیں وہاں سے نماز کے لیے. فرمایا بردباری یہ ہے کہ آپ اطمینان سے جماعت میں شریک ہوں. اب جو نکلنی تھی وہ نکل گئی ہے، لیکن بھاگتے ہوئے آنا یہ جلد بازی ہے اور یہ وقار کے خلاف ہے. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اطمینان سے. یعنی جو انسان ایک اطمینان کی چال چلتا ہے اس حساب سے آئے، دوڑ کر جو ہے نماز میں شامل نہ ہو. اسی طرح دوسرے معاملات میں دنیاوی گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ چیخ و پکار کرنا، یہ ذرا یہ نہیں ہوا فلاں نہیں ہوا، تو یہ جلد بازی نہ کرے بلکہ بردباری کا مظاہرہ کرے. آج کی دعائیں بڑی آسان ہیں کہ جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بہت آسان دعا ہے. آج بچوں کو الحمدللہ ہمارے یاد ہوتی ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور اگر بھول جائے تو پھر پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اگر بھول جائے، اس لیے دسترخوان پہ بیٹھتے وقت چاہیے کہ اس کا اہتمام ہو کہ کوئی ایک آدمی گھر کا بڑا سربراہ ہے، باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، وہ ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ لے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، سب پڑھ لیتے ہیں. باقی اگر بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اول و آخر یہ پڑھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.